کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ اگر قربانی نہ دیتے تو میں 7 دن سے یہاں پہ بلوچستان سے اکیلا میں آیا. جب میں گھر سے نکلا امی رو رہی تھی کہ ایک قاتل ظالم حکومت نے ذلی شاہ کو قتل کیا، آپ کو بھی قتل کریں گے. میں نے کہا امی جانو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے عزت اللہ نے دی ہے. اللہ کے بعد جو لوگ مجھے عزت دے رہے پروٹوکول دے رہے عمران خان کی وجہ سے، اگر میں مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ نہ کھڑا نہ ہو جاؤں یا ادھر نہ جاؤں زمان پارک، تو پھر پی ٹی آئی میں کیا فائدہ؟ پلانا منسٹر آیا، ادھر دعوت کا ہے، ادھر چائے پارٹی کا ہے، بسکٹ کا ہے، اس کا تو کوئی پھر فائدہ نہیں ہے. ہم اور آپ نے مشکل حالات میں ساتھ دینا ہے کپتان کا. کیوں؟ یہ عمران خان کا جنگ نہیں ہے، یہ ہمارا اور آپ کا جنگ ہے. آپ نوجوانوں نے بھی حق اور سچ قوم کو دکھانا ہے، ہم لوگوں نے احتجاج کرنا ہے. خان جو بھی حکم کرے گا سر آنکھوں پہ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹی وی 24 اور آج میں عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں. آئیے عمران خان صاحب سے بات کرتے ہیں. کیسے ہیں جی وہ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خان صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک، اللہ پاک کا کرم. خان صاحب آپ کو ڈر نہیں لگ رہا آپ یہاں پہ باہر اپنے گھر کے باہر آگے کھڑے ہو گئے ہیں؟ میں تو عمران جونیئر ہوں، لیکن میں اس لیے باہر کھڑا ہوں. آپ دیکھیں ہمارا جو سینئر خان صاحب ہے وہ میٹنگوں میں مصروف ہوتا ہے. یہاں پہ دور دور سے پاکستان کے مختلف ڈسٹرکٹ سے لوگ یہاں آتے ہیں تصویر بنانے کے لیے، ویڈیو خان صاحب کو دیکھنے کے لیے. مایوس چلے جاتے ہیں نا، اس لیے میں یہاں کھڑا ہوں کہ جو بھی لوگ ویڈیو بناتے ہیں تصویر بناتے ہیں کہ وہ مایوس نہ ہو جائے. یہاں پہ اگر پولیس آ گئی آپریشن کرنے کے لیے واپس تو نہیں بھاگ جائیں گے؟ نہیں، پولیس اتنا جرات نہیں کر سکتی. جب شیر گھر پہ ہوتا ہے یہ گدڑ حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پوری قوم نے میلا وریوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے. وہ تاریخ میں پہلی دفعہ وہ چٹان کی طرح ڈٹ کے کھڑے تھے اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے. جب پٹھان پہنچے پھر تو مزہ اور ہی بڑھ گیا. عمران خان نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھبرانا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. جتنا فائٹ سخت ہوتا ہے اتنا ہم لوگوں کو مزہ دیتا ہے. خان کا گیٹ ٹوٹا ہے یا آپ لوگوں کا دل ٹوٹا ہے؟ یہ صرف ہم لوگوں کا نہیں، 22 کروڑ پاکستانی عوام کا دل ٹوٹ گیا. عمران خان کے اوپر الزامات لگا رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، جہانگیر ترین آپ کے ساتھ ہے، علیم خان آپ لوگوں کو بریانی کھلا رہے تھے. اب نہ علیم خان ہمارے پاس ہے، نہ جہانگیر ترین ہمارے پاس ہے، نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کا کوئی ادارہ ہمارے ساتھ. اب اللہ سے امید ہے، اللہ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سے امید ہے. اور ہم لوگ اپنے جو پاکستانی عوام نکلے اپنے آپ کے تحت جتنا مقابلہ ہو سکے اس ظالم حکومت کے خلاف مقابلہ کریں گے. آپ نے کبھی فرائی پان سے کپڑے استری کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میں مریم نواز صاحبہ سے بڑی محبت کرتا ہوں. کیا آپ اس نے ان کی محبت میں کبھی کپڑے استری کرنے کی کوشش کر لینی تھی؟ کوشش تو نہیں کرتا ہوں کپڑوں کا، اتنا بزدل نہیں ہوں کہ محبت بھی محبت ہر قسم کے ہوتے ہیں نا. مریم تو ہماری جانی میں بار بار کہتا ہوں، لیکن اس کا پاپا چور ہے، میں کیا کروں سسر کو چور بناؤ. یہ پھر مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ پھر گھر سے بھاگ نہ جائے پہلے کی طرح، اسی لیے دوبارہ آپ نے اس لیے بس میں مریم کو کہتی ہوں کہ آپ ایک نانی ہو، گھر بیٹھ کے آرام سے رمضان شریف آ رہا ہے، کیوں آپ نے لاہوریوں کو تکلیف دیا؟ اتنا پیارا لاہور تھا، آپ نے پورے لاہوریوں کو ٹینشن میں ڈالا ہے. پورے پاکستان سے یہاں پہ آ رہا ہے. یہ لوگ پاکستانی قوم کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، اقوام متحدہ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہ حقیقی آزادی لینے کے لیے ہم ڈٹ کے کھڑے جب تک خان صاحب فائنل فیصلہ نہ کرے. اب دیکھیں 3.5 سال عمران خان نے پاکستان میں حکومت کیا، زرداری نے الگ جلسے کیے، بلاول نے الگ جلسے کیے، مریم نانی نے الگ جلسے کیے، حمزہ شہباز مولانا نے الگ جلسے کیے. عمران خان نے کسی پارٹی پہ تشدد نہیں کیا، نہ کسی کے پارٹی کو کارکنان کو گرفتار کیا، نہ اس کے MPs کو گرفتار کیا. عمران خان نے کہا یہ آپ کا جمہوری رائٹس ہے، آپ کہا کہ جتنا جلسہ کرتے ہو، دھرنے کرتے ہو، آؤ جی بسم اللہ کرو. لیکن یہ بزدل حکومت خوفزدہ ہے. آئین کے مطابق عمران خان نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی، امپورٹڈ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی تھی. پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا 90 دن میں آپ نے الیکشن کروانا ہے. پھر جب الیکشن کا اعلان ہو گیا پھر خان صاحب الیکشن کیمپین ریلی نکال رہا تھا، اس نے تشدد کیا، حملے کیے. خان صاحب نے پھر
ریلی رکوایا قوم کی خاطر, پاکستان کی خاطر, کہ یہ لوگ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, کچھ لوگوں کو مار ڈالیں گے, الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ بس ایک ڈٹ کے کھڑے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ خواتین آ رہے ہیں, بچے آ رہے ہیں, کیوں آ رہا ہے؟ یہاں پہ تشدد ہو رہا ہے, شیلنگ ہو رہا ہے, لاٹھی چارج ہو رہا ہے. لوگ کیوں آ رہا ہے؟ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک سچا لیڈر اللہ نے دیا ہے کہ پاکستان میں بات کر سکتا ہے, اقوام متحدہ میں بات کر سکتا ہے, امریکہ کو جواب دے سکتا ہے, انڈیا کو جواب دے سکتا ہے. ہم ڈٹ کے کھڑے چٹان کی طرح. اور آپ نوجوانوں کے ہمت کو سلام ہے کہ آپ اتنی مشکل حالات میں, چاہے شیلنگ شو, لاٹھی. مولانا ابھی اگر مولانا صاحب اس طرح کام کرتے ہیں, اگر اس کے خلاف کچھ بات کرے, کہہ رہے وہ عالم دین گناہ ہوتا ہے, عالم دین کے خلاف آپ نے بات نہیں کرنی ہے. جب کرے مولانا صاحب اس طرح رکھتے کر رہے ہیں. مولانا صاحب آپ کیوں چوروں میں کیا دیکھا ہے؟ لوگوں پہ فتوا دے رہے, آپ اور لڑکیوں کے ساتھ بات نہ کرے, غیر لڑکی سے جو آپ کے فیملی کا نہ ہو. خود مریم کے سیٹ بے روز بیٹھا ہوتا ہے, اختیارات بھی نہیں. جب مریم بولتے چپ ہو جاؤ مولانا, وہ چپ ہو جاتے. میں پاکستانیوں, سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں. میں پاکستانیوں, یہ مریم لاڈلی جو کہتی کہ میرا لندن میں, کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے؟ آج آپ سب دیکھ رہے ہیں پاکستانیوں, آپ سب نے سنا ایک زرداری سب پہ باری. اس کا مطلب چوری میں سب پہ باری ہے. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر میں اپنے قوم کا شکر گزار ہوں, جوانوں کا, خواتین کا, یا میڈیا والے, سوشل میڈیا والوں کا, کہ وہ دن رات ایک کر کے آپ لوگ کوریج کر رہے ہو. پاکستانی قوم جاگ کے نکلی ہے اپنی حقیقی آزادی لینے کے لیے.